الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ معزز سامعین، آج امہات المؤمنین عنوان سے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شخصیت اور ان کی سیرت کے بارے میں ہم کچھ دیر تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے میں تھوڑا ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سعودہ بنت زمعہ قریش خاندان سے ان کا تعلق ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی خاندان قریش ہے۔ قریش خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی، تو ابتدائی جو مسلمان بنے مردوں میں یا عورتوں میں، تو حضرت سعودہ بنت زمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تبلیغوں میں ہی مسلمان ہو چکی تھی، اور پھر ان کے دین اسلام کا اتنا جذبہ تھا کہ انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی۔ ان کا نام سکران تھا۔ اپنے شوہر سے بات کی کہ میں تو نبی آخر الزماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا چکی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ تو میاں بیوی کا آپس میں بڑا اتفاق تھا، تو ان کی کوشش سے ان کے شوہر سکران مسلمان ہو گئے۔ مزید انہوں نے کوشش کی، عبداللہ ابن سہیل، حاتب ابن عمر، سلیط ابن عمر، فاطمہ بنت علقمہ، مالک ابن زمعہ، ابو صبرہ اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو انہی کی تبلیغ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے نوازا، اور مسلمان کا کام بھی یہی بنتا ہے کہ جہاں بیٹھے اور جس ماحول میں بیٹھے، جس معاشرے میں جائے، اپنے دین اسلام کی تعلیمات کو ہر جگہ پہ متعارف کرواتا رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی احساس دلاتا رہے۔ اچھا، اب ایسا ہوا کہ مکے میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہت بڑھتی جا رہی تھی، جیسے جیسے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور بہت زیادہ ظلم و ستم شروع کیا، اور کچھ ایسی بھی ہستیاں ہیں مردوں میں بھی خواتین میں بھی جو کچھ زیادہ چھوٹے طبقے سے جن کا تعلق تھا، یعنی غلاموں سے، یا بالکل جو پسماندہ لوگ تھے، ان کو تو جان سے بھی مارنے کے معاملات شروع ہو چکے تھے۔ تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ اجازت عطا فرمائی کہ تم میں سے جو شخص بھی حبشہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو راستے ہموار ہیں، تم لوگ وہاں ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو حضرت عثمان غنی اور ان کے نکاح میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی اسی اجازت سے ہی یہ دونوں میاں بیوی حبشہ چلے گئے تھے۔ تو پہلی مرتبہ ایک قافلہ وہاں پہ پہنچا حبشہ میں۔ جب معلوم ہو گیا کہ وہاں پہ جا کے لوگوں کو امن ملا ہے، دوسری مرتبہ پھر ایک قافلہ گیا
اس قافلے میں 83 مرد اور 20 خواتین تھیں۔ اس دوسرے قافلے میں حضرت سودا بنت زمع اور ان کے شوہر یہ دونوں حبشہ چلے گئے، لیکن یہ اپنے شوہر سے بار بار کہتی تھی کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے نبی کا ساتھ نہ چھوڑ دیں۔ اگرچہ انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ ہم حبشے چلے جائیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم مکے واپس چلے جائیں۔ یہ حبشہ ہی میں تھی، وہاں پہ انہوں نے 2 بڑے عجیب خواب دیکھے، اور یہ خواب دراصل ان کے لیے بشارت تھی۔ پہلا خواب انہوں نے حبشہ میں یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں چلتے آ رہے ہیں، اور یہ حضرت سودا بنت زمع لیٹی ہوئی ہیں۔ حضور وہاں سے گزر رہے تھے تو ان کی گردن پہ حضور نے اپنا قدم رکھا، قدم رکھ کے گزر گئے۔ انہوں نے صبح ہوئی اپنے شوہر سے بات کی اور عرض کرتی ہیں کہ میں نے عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ تو ان کے شوہر نے تصدیق کروائی، بعد میں کہا کہ اگر یہ خواب سچا ہے تو جنہوں نے تمہاری گردن پہ قدم رکھا ہے تو ایسا ہوگا، اگر یہ خواب سچا ہے تو ان کے ساتھ نکاح ہی جائے گی، تیرا نکاح ان کے ساتھ ہوگا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک اور خواب آتا ہے کہ یہ اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی ہیں اور چاند ہے پوری اپنی روشنی کے ساتھ چمک رہا ہے۔ اچانک سے دیکھتی ہیں کہ چاند آسمان سے نیچے گرا اور ان کے اوپر آ کے گر گیا ہے۔ صبح ہوئی اپنے شوہر سے بیان کیا کہ ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ اب ایک دنیا میں جو سب سے عظیم ہستی ہیں، جن کی نورانیت، جن کا پیغام، جن کا تعارف پوری دنیا میں اسی طرح پھیلا ہوا ہے جیسے چاند کی روشنی پھیلتی ہے، تیرا نکاح اس ہستی کے ساتھ ہوگا۔ یہ پھر بہرحال یہ خواب تھا، انہوں نے اگرچہ تعبیر پوچھ لی، لیکن زندگی میں آگے کیا ہونا ہے وہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ مکہ چھوڑ کے یہ حبشہ گئی تھی، حبشے میں نہیں رہ سکیں، پھر اپنے شوہر کے ساتھ مکے واپس آئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے شوہر حضرت سکران کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ دلی طور پہ بہت رنجیدہ تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے والوں کی طرف سے بڑی اذیت میں مبتلا تھے، اور دوسرا پھر یہ ہوا کہ جس وقت انہوں نے مکہ چھوڑ کے حبشے کا رخ کیا تھا تو ایک بڑا مشکل معاملہ تھا۔ ہنستا بستا معاشرہ ہے، خاندان ہے، ہر چیز کو چھوڑ کر یہ حبشہ چلے گئے صرف حضور کے فرمانے پہ۔ پھر واپس آ گئے، لوگوں کے تانے شروع ہو گئے، ہاں جی کیا ملا آپ کو ہمارا مکہ چھوڑ کے؟ وہ دلی اذیت ان کو خود کی طرف سے مل رہی تھی، معاشرے کی طرف سے مل رہی تھی۔ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو اذیتوں میں اور اضافہ ہو گیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تھے تو وہ بھی ان دنوں میں بہت تکلیف میں تھے۔ اچھا، ادھر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ آپ کے شفیق چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ایک ہفتے کے وقفے سے یا ایک ہفتے کے دورانیہ میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ حضور بہت غمگین تھے اس بات سے۔ تو مشہور صحابی ہیں عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ خولہ بنت حکیم ان کا نام ہے۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہیں کہ حضور آپ بہت غمگین ہیں۔ حضور نے فرمایا غمگین تو ہوں میں، اگرچہ حضور کی 2 صاحبزادیوں کی اس وقت شادیاں ہو چکی تھیں۔ بڑی صاحبزادی حضرت زینب، ان کا رشتہ ابو العاص کے ساتھ ہوا، رخصتی بھی ہو چکی تھی۔ دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ، ان کی شادی حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن 2 صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے گھر میں تھیں حضور کے ساتھ۔ حضور نے ان سے ساری بات کھل کے کی کہ اب یہ بیٹیاں ہیں،
میں لوگوں کے معاملات دیکھتا ہوں، ان کو گھر میں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس سے دل تو دکھتا ہے اور غم تو ہوتا ہے نا۔ تو خولہ ابن بنت حکیم حضرت عثمان ابن مظعون کی اہلیہ محترمہ، وہ کہنے لگی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے رشتے کی بات کہیں کروں۔ حضور نے فرمایا کہاں کرو گی؟ تو کہتی ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کسی کماری خاتون کے ساتھ نکاح کروا دوں، آپ کی بات چلاؤں کہیں پہ، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کسی شادی شدہ یعنی کوئی بیوہ ہو سکتی ہے یا طلاق یافتہ ہو سکتی ہے، میں اس سے بات کروں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہاری نظروں میں کون ہے؟ تو انہوں نے پھر یہ آگے سے پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں کماری کسی خاتون سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، اس سے بات کر لیتی ہوں، اور اگر آپ کسی سیبہ سے یعنی جو پہلے سے شادی شدہ ہو اس سے اگر شادی کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کی جو آپ کا دین قبول کرنے والی اور جو اولین اسلام قبول کرنے والی اور ابھی سے جو بیوہ ہوئی ہیں ان کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو میں ان کے ساتھ بات کر لوں، یعنی سودا بنت زمعہ کے ساتھ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا کہ میرے گھر کی جو ضرورت ہے وہ کس خاتون سے پوری ہوگی، اپنی بیٹیوں کی نگہداشت اور دیگر معاملات ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ ان دونوں کے ساتھ ہی بات کر لو اگر تم سے ہو سکتا ہے تو پھر وہ پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں، ان کی والدہ محترمہ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر حضور کے نکاح میں میری بیٹی چلی جائے تو ہمارے لیے سعادت مندی۔ پھر وہ چلی گئیں حضرت سودا بنت زمعہ کے پاس، ان کے ساتھ جا کے بات کی۔ اب وہ خواب تو پہلے وہ بھی دیکھ چکی تھیں، تو وہ کہنے لگیں کہ میرے باپ زندہ ہیں اور میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا انہیں حق ہے، تو تم ایسا کرو میرے والد محترم سے بات کرو، اگر وہ مان جاتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کے والد صاحب سے جا کر بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی قریش خاندان سے ہے، اور اگر قریش خاندان میں ہی دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے میری بیٹی کے لائق کوئی اور مرد نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک نکاح کی تقریب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر گھر کی زینت بن گئی۔ تو یہ ہجرت مدینہ سے پہلے ہی ان کا نکاح ہوا اور اس سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی رخصتی ہو گئی۔ اچھا، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اوصاف عطا فرمائے تھے، میں نے کل کے درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ باتیں جتنی بھی خواتین کی سیرت کی ہم سنیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کی خواتین کو یہ شوق دلائیں کہ دنیا اور آخرت کی حقیقی جو کسی بھی خاتون کے لیے سرخ روئی ہے نا، وہ امہات المومنین سے بڑھ کے آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی۔ اب انہی کے حوالے سے میں چند ایک چیزیں بہترین ان کی جو سیرت ہے وہاں سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ احادیث کریمہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت سودا بنت زمعہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 خوبیاں ایسی عطا فرمائی تھیں کہ وہ ان میں کمال رکھتی تھیں۔ کون سی 3 خوبیاں؟ کانت ذا عبادت، کہ کام کاج کے علاوہ ان کا اکثر وقت اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ وورع، صاحب تقوی اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ وزہادت، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی ان کو۔ یہ 3 خوبی میں تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں۔ زیادہ عبادت، عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی۔ اللہ کا حکم نامہ ہے، اللہ کی طرف سے جو فرائض بندے پہ لاگو ہوتے ہیں، احکامات ہیں، ان کو پورا کرنا اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ نمازیں ہی پڑھتا رہے، اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنا، کوئی حکم رہ نہ جائے۔ یہ زندگی میں جو ایک شوق اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے نا، ہر اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور دوسرا ورع کا مطلب یہ ہوتا ہے جسے ہم تقوی اور پرہیزگاری بھی کہتے ہیں۔ ورع کا سادہ سا مفہوم جو ہمارے علماء نے لکھا، صوفیاء کرام نے بھی، کہ بندہ اپنے وجود کو ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے نافرمانی اور معصیت سے محفوظ رکھے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔
یعنی رزق کا معاملہ ہو بندہ حرام سے اجتناب کرے، معاملات ہیں، دوستیاں ہیں، معاشرے کا ملنا جلنا ہے، ہر قسم کے معاملے میں خوف خدا بندہ سامنے رکھے۔ یعنی آپ نہیں دیکھتے کہ دوستیاں نبھانے کے لیے کتنے ہی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ صرف دوستی کی خاطر نماز کا وقت ہو گیا نماز چھوڑ دیتے ہیں، صرف دوستی کی خاطر اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ تو تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں یوں آپ زندگی گزاریں کہ اپنے وجود کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھ لیں، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اور دنیا سے بے رغبتی جسے زہد کہا جاتا ہے، زہد یہ ہے، ہمارے صوفیہ نے لکھا کہ دنیا اگر آپ کو مل جائے یا دنیا آپ سے چھن جائے، آپ کی طبیعت پہ کوئی فرق نہ پڑے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر دنیا آپ کو مل گئی ہے تو آپ کا مزاج نہ بدلے، اور اگر دنیا آپ کو سرے سے ملی نہیں ہے یا ملی تھی اور چھن گئی تو آپ کو کوئی غم نہ ہو۔ اس کو بھی آسان میں کر دوں کہ اگر دنیا میں کچھ مل گیا ہے تو بندہ یہ سوچے کہ میرے اللہ کا فضل ہے، اور اگر چھن گیا ہے تو بندہ یہ سمجھے کہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ ملنے پر بندے کے مزاج میں جو ایک خمار آ جاتا ہے، تکبر کا، بڑائی کا، فخر کا، بندے کا مزاج نہ بدلے۔ ہمارے صوفیہ نے لکھا، ایک صوفی تھے، ان سے کسی نے کہا کہ آپ چاہیں تو بہت کچھ کما سکتے ہیں لیکن آپ بالکل بے توجہ ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے بڑا سادہ سا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ دنیا اگر میں کماتا ہوں یا جمع کرتا ہوں تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو حلال طریقے سے کروں گا یا حرام طریقے سے۔ اگر حلال طریقے سے کروں گا تو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، اور اگر حرام طریقے سے کرتا ہوں تو عذاب بھگتنا پڑے گا۔ بھئی ہمارے جسم نہ حساب دے سکتے ہیں نہ عذاب سہ سکتے ہیں۔ یہ وصف حضرت سودا بنت زمعہ کے اندر تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی خاتون کو اگر یہ 3 باتیں آپ نے سمجھا دی ہیں اور اس کی زندگی کا حصہ بنا دی ہے نا، کوئی فکر نہیں ہے، دنیا اور آخرت اس کی سنوار دی۔ بلکہ دنیا میں کہیں کہ ایک نسل ہے جس کی آپ نے پہلے سے تربیت کر دی ہے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے بہت ساری فتوحات کا مال دولت آتا تھا، کھجوریں جس تھیلے میں ڈال کے دی جاتی تھی نا، وہ درہموں سے بھرا ہوا تھیلا انہوں نے حضرت سودا بنت زمعہ کو پیش کیا، اور ان کا انصاف یہ بتاتا ہے کہ اسی طرح آپ نے باقی امہات المومنین کو بھی تحائف پیش کیے ہوں گے۔ تو ان کے پاس جب آپ نے پہنچا وہ تھیلا جس میں درہم بھرے ہوئے تھے، تو کہنے لگی کہ عمر بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے تم پہ، جس تھیلے میں کھجوریں ڈالنے چاہیے تم نے اس میں درہم بھر دیے ہیں۔ تو یہ تھیلا کھجوریں کے لائق ہے، اس میں کھجوریں ہی بھرو تم۔ انہوں نے کہا کہ درہم کیا کریں گی؟ آپ نے فرمایا میں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو ایک خادم کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ مدینے میں کتنے ہی فقراء، مساکین، مستحق لوگ رہتے ہیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کے ان کو تقسیم کر دو۔ اور خلفائے راشدین کے دور میں جس وقت ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار کے لیے تحائف بھیجے جاتے تھے، تو یہ دیگر بھی ازواج تھیں، لیکن حضرت سودا بنت زمعہ نے کبھی کوئی چیز اپنے پاس بچا کے نہیں رکھی تھی۔ اچھا، ایک چیز میں اور آپ کے سامنے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا، باقی ازواج بھی تھیں، انہوں نے حج کیا، ساری ازواج بیٹھی ہوئی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے مقام پہ اپنی ساری ازواج کو آپ نے حکم دیا تھا کہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ دنیا میں ہم جی رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کیونکہ اشارے آپ کر چکے تھے باقی خطبات میں بھی، نہ جانے کس وقت بلاوا ہو میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ بغیر کسی ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا، اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا۔ اور قرآن کا حکم بھی یہی ہے، کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ہی رہو، یہی تمہاری عزت کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے 10 سال بعد تقریباً 10 سال 11 سال تقریباً انہوں نے بعد میں زندگی گزاری۔
صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس دن یہ حج سے واپس آئیں اس کے بعد ہم نے صرف ان کا جنازہ ہی گھر سے باہر دیکھا ہے۔ اچھا، ہر سال حج کے لیے قافلے جاتے تھے، ازواج مطہرات بھی جایا کرتی تھی، ان کو بھی کہتی کہ سودا تم بھی اگر چلنا چاہتی ہو تو ہمارے ساتھ چلو۔ کہنے لگے نہیں، میرے نبی نے جو مجھے تاکید فرمائی ہے نا کہ گھر سے باہر نہ نکلنا، اگر ہم کہیں کہ فرض عبادت، وہ فرضی حج میں نے ادا کر لیا، اگر کہیں عمرہ تو وہ میں نے ادا کر لیا، اب میں اس کے بعد میرے اندر جرت نہیں ہے کہ میرے نبی نے مجھے تاکید کی ہو میں ان کے حکم کی نافرمانی کر دوں، مجھ سے تو یہ کام نہیں ہوتا۔ حضرت جی یہ تو صرف ایک حج کی بات ہے نا، اور گھر سے باہر نکلنے کی بات ہے، لیکن زندگی کے اوورآل معاملات کو دیکھیں، بندے کی سمجھداری کس چیز میں ہے؟ دنیا کی خاطر اپنے نبی کو ناراض کر دیں، دوستی کی خاطر اپنے نبی کو ناراض کر دیا، رشتوں کی خاطر نبی کو ناراض کر دیا، پیسے کے لین دین کی خاطر نبی کو ناراض کر دیا، تھوڑے سے منافع کی خاطر اپنے نبی کو ناراض کر دیا۔ یہ کیسی بندہ مومن کی زندگی چل رہی ہے؟ حضرت جی کسی کی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی علاقے کے ایس ایچ او کے خلاف مطلب کوئی کام کر لے، منہ متھے لگنا ہے، لیکن مسلسل سارا دن ہمارا گزر جاتا ہے مسلسل نافرمانیوں میں۔ اگر کوئی بندہ بات کرے، مولوی صاحب تسی دعا کرا کرو اللہ مہربانی کرے، یہ مزاج ٹھیک نہیں ہے۔ بس زندگی کا ایک مشن بنا لیں کہ کام وہی کریں گے جس سے میرے نبی خوش ہو جائیں، بس کبھی ایسے کام کی طرف ہم نظر بھی نہیں اٹھائیں گے جس سے میرے نبی کو ناراض کرے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ حضرت سودا بنت زمعہ کی سوکن ہے، اور معاشرے میں سوکن کا لفظ ایک تانے کے طور پہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ میں جس وقت خواتین کو دیکھتی ہوں اور خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں سب کو دیکھتی ہوں، مجھے سب سے زیادہ خواہش اس بات کی ہوتی ہے کہ کاش اللہ نے میری روح سودا بنت زمعہ کے جسم میں ڈالی ہوتی، کیونکہ ان کے اوصاف بڑے اعلیٰ اوصاف تھے، تقویٰ پرہیزگاری کا پیکر، دنیا سے بالکل ان کا الگ ہی ایک مزاج تھا، زہد و تقویٰ کی پیکر، عبادت گزاری، ہر کام میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا اور خوشنودی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا۔ آپ فرماتی کہ کاش اللہ نے میری روح میرے اس جسم میں نہ رکھی ہوتی، وہ سودا بنت زمعہ کے جسم میں ڈال دی ہوتی۔ بہت ساری باتیں ہیں ام المومنین کے بارے میں مزید کی جا سکتی ہیں، آپ خود بھی دیکھیے گا، پڑھیے گا۔ حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اخیر میں 72 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا، اور جنت البقیع شریف میں ہی آپ کی قبر انور بنائی گئی، اور احاطہ ہے جہاں پہ ازواج و مطہرات کی قبور کا، تو اسی احاطے میں ہی ان کی تدفین ہوئی تھی۔ اللہ کے کرم سے میں نے بھی زیارت کی ہے، تو ہم ان نیک ہستیوں کے لیے دعا تو نہیں کر سکتے، ہم کون ہوتے ہیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور ان نیک ہستیوں کے توفیل اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہمارے والدین کی، ہم سب کی اللہ تعالیٰ بے حساب بخشش فرمائے۔